बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा अहम इंटरव्यू करने जा रहे हैं और बड़े अहम मेहमान हैं आज के इंटरव्यू में हमारे साथ। अगर इनकी बात की जाए, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज के इंटरव्यू में हमारे साथ स्पेशल मेहमान हैं खान सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, मियाँ वाली सिटी से। और मेरी इब्तदाई तालीम 5वीं तक मैंने तालीम हासिल की अपने आबाई गांव शहबाज खैल में जी। 6ठी मैंने कराची PNS कारसाज स्कूल। 7वीं मैंने पढ़ी पेशावर में FG स्कूल, वार्षिक रोड, मिचनी चुंगी। ठीक ठीक। सर, हमारी इतलात के मुताबिक आपने 30 साल बैरून मुमालिक गुजारे हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फिर अचानक से आप पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ आप कारोबार शुरू कर देते हैं। सर, इसके पीछे क्या वजह है, पाकिस्तान आना फिर कारोबार शुरू करना? असल में जो भी लोग दियार गैर में जाते हैं और जब वो अपना 20-25 साल ज़िंदगी के बाहर गुजारते हैं और फिर उनके लिए वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम अब पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो पाते या एडजस्ट नहीं हो सकेंगे या हमारे लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है यूरोप का या बाहर अदर कंट्रीज़ के डिफरेंट है। तो लेकिन एक चीज़ हमेशा जो भी दियार गैर में पाकिस्तानी रहते हैं वो इस चीज़ को उनको एहसास रहता है कि जब वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अपने मुल्क में आते हैं तो महल्ले के लोगों को तो छोड़ें, फैमिली के लोग भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो नस्ल बढ़ रही होती है, दूसरी तीसरी नस्ल आबाद हो रही होती है। ना वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं, ना महल्ले वालों को पहचानते हैं। और वो जब अगर मर भी जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में उनकी कोई शनाख्त नहीं होती, कोई जान पहचान नहीं होती। तो जब मैं 30 साल बाहर गुजार चुका था और अभी आपको पता है पाकिस्तान में एवरेज एज तो है ही 50 साल, 55-60 साल, इससे ज़्यादा तो एवरेज एज ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे लिए भी कोई मुश्किल नहीं था, मैं वहाँ पे रह सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हक जो है ना आपके अपने मुल्क का होता है, आपकी मदरलैंड का होता है, जहाँ से आप जो आपकी पहचान है। मैं इतना अरसा यूरोप में रहा, इतना अरसा मैं मलेशिया में रहा, दूसरे ममालिक में रहा, मैंने कभी भी किसी भी मुल्क में नेशनलिटी अप्लाई नहीं की। उसकी वजह यही थी कि हम जिस मुल्क से हैं, जिस मुल्क का हम पासपोर्ट यूज़ करते हैं, हम उस मुल्क में उस मुल्क के अंदर हम फर्स्ट क्लास के शहरी होते हैं। दूसरे ममालिक में हम जितने भी बिजनेसेस कर लें, जो कुछ भी कर लें, उस मुल्क में हम थर्ड क्लास शहरी होते हैं। तो ये चीज़ थी कि मैं अपने मुल्क में आना चाहता था और अपने मुल्क में आके मैंने काम किया, क्योंकि मेरा एक मिशन ये भी था कि अगर मेरे सिस्टम से या मेरी वजह से सारी दुनिया के लोग पैसा कमा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो अगर मेरे मुल्क के लोग उससे बेनिफिट लेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और इस वजह से मैं पाकिस्तान में आया और अब दूसरा साल है मैं मुसलसल पाकिस्तान में ही हूँ। और एक तो कोरोना का इशू था और फिर कोरोना की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका, फिर भी मैं 5-6 दफ़ा बाहर गया हूँ। ठीक। लेकिन अभी बेस कैंप हमने पाकिस्तान को बनाया। इट्स मीन सर आप एक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करूं, बड़ी अच्छी सोच है, मुस्बत सोच है। सर, ये कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है? क्या आप ख़ानदानी रईस थे या मेहनत मजदूरी करके फिर आप एक स्टेज पे पहुँचे, एक लेवल पे पहुँचे? मैं अक्सर बताता हूँ दोस्तों को कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे नालायक था। नालायक इस सेंस में था कि मेरे दूसरे भाई हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इंजीनियर्स हैं, फैमिली में और भी ज़्यादा इस तरह के डॉक्टर और इस तरह के, और मुझे जो वाले साहब फ़ीस के पैसे देते थे वो मैं उन फ़ीस के पैसे को इकट्ठा करके हम जुमा बाज़ार में स्टॉल लगाते थे, ईद के मौके पे ईद कार्ड बेचते थे। कराची में हमें कुछ शौक़ होता था कि हम अपना करके दिखाएं। फिर जब वाले साहब रिटायर्ड हो गए तो वो मियाँ वाली जाना चाहते थे और हमारा प्रोग्राम नहीं था कि हम वापस जाएं, हम कराची रहना चाहते थे। उसके लिए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम किया। उस वक्त 84-85 में तो आप किसी भी फैक्ट्री में जाते थे आपको जॉब मिल जाती थी। अब तो जॉब मिलना मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने कोशिश की अपने तौर पर। ठीक। कोई हम ख़ानदानी रईस नहीं है कि मैं कहूँ जी मैं नियाज़ी फैमिली से हूँ तो मेरे माँ बाप जो है ना
2000 مربع زمین چھوڑ کے گئے تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہے سر. یہ آپ کا اسٹرگل اور ہارڈ ورک ہے خود اپنی محنت سے. سر ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کرنا چاہوں گا, بہرحال تھوڑا سا ہٹ کے یہ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. سر اگر دیکھا جائے پاکستان میں سینٹ الیکشن کی آمد ہے, اور ہمارے ملک میں دیکھا جائے جو نظام ہے, ہمارے ملک کا جو پاورفل طبقہ ہے, جو رئیس لوگ ہیں, ان کو سینٹ کے لیے نوازا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ لگاؤ سینیٹر بن جاؤ. کوئی آفر ہوئی ہے اس طرح کی؟ ہمیں بھی آفر ہوئی ہے. کچھ دوستوں نے مشورے دیے تھے کہ جی آپ بھی کسی, کیونکہ آج تک میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. میں نے مجھے ایک تو 30 سال میں ملک سے باہر رہا ہوں, اور پھر یہاں پہ ووٹ کا مجھے کبھی موقع نہیں ملا, نہ میں نے ووٹ ڈالا. تو ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. ہم پورے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ سینٹر بن جائیں تو آپ کی بزنس بوسٹ کر جائیں گے, 60-70 کروڑ لگا دیں. ٹھیک. تو جو ظاہر ہے جو بندہ 60-70 کروڑ لگائے گا سینٹ کی سیٹ کے لیے, تو وہ پھر 200 کروڑ کمائے گا, تو پھر ہی ہے نا. بالکل. تو یہاں پہ تو بس بھیڑ چال ہے, ہر چیز کی بولی ہے, جو بولی لگاؤ اور خرید لو. ٹھیک ہو گیا. سر سپورٹس کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. سر کھیلوں کی بات کی جائے, آپ سر کھیلوں کو بڑا فروغ دے رہے ہیں. میں فالو کرتا رہتا ہوں, اور آپ کی ٹیم کے اندر جو سپورٹس کے لوگ ہیں, جس طرح اسپیشل شوکت گل جدون صاحب ہیں, جانا مانا نام ہے KPK میں. کرکٹ کی بات کی جائے, ایک اچھے آرگنائزر ہیں. اس طرح کے لوگ آپ کو مل رہے ہیں. تو سر یہ کیا سین ہوا کہ لوگ کس طرح آپ کو مل رہے ہیں, اور ذاتی طور پر آپ کون سا کھیل پسند؟ اصل میں میرے پاس میرا اس وقت 28 ممالک میں بزنس چل رہا ہے, اور 14 ممالک میں ہمارے اپنے آفیسز ہیں اور سیٹ اپ ہیں. اور میں وہاں کے کچھ بڑے انویسٹر تھے, ان کو میں پاکستان لے کے آنا چاہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں 2018 میں UK تھا, تو وہاں پہ ایک ایگزیبیشن میں ایک یورپین اسکالر تھی. اس نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان بیسٹ کنٹری ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. تو میں ان کو لے کر آنا چاہتا تھا. کچھ بندے دوست تھے میرے جاپان سے, ملیشیا سے اور اسپین سے. تو میں ان کو لے کر آیا پاکستان. یہاں پہ ہم نے گورنر صاحب سے بھی ملایا, بہت ساری ہم نے ایکٹیویٹیز کی. تو ان کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے. اور سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ جو تھا وہ ہمارا KPK کا تھا. اس وجہ سے ہم نے 2018 میں KPK میں ثوابی پریمیم لیگ کرائی. وہاں پہ میں 3 دفعہ گیا. اس کو کرانے میں شوکت بھائی کا بڑا ہاتھ تھا. ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کھیلوں کی طرف آئیں. تو ہم خود وہاں پہ گئے, اوپننگ سیرمنی میں بھی, پھر اختتامی تقریب میں بھی, پھر پچھلی دفعہ بھی ہم نے اسپانسر کیا. تو اس کے بعد پھر ہمارا کرکٹ کی طرف رجحان اور لگاؤ بڑھتا گیا. کیونکہ جس بھی ملک کے, جس بھی قوم کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں, وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. اور پھر ہماری نوجوان نسل کو جب وہ انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور جب ان کو کچھ کرنے کا موقع نہ ملے, ہمارے گراؤنڈ ویرانز پڑے ہوں, تو ظاہر ہے وہ ایلیگل ایکٹیویٹیز میں پڑتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں جو کرائم ریشو وہ اس کی بڑھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو انگیج نہیں کرتے. اگر ہماری نوجوان نسل کھیلوں کے میدان میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی ایک کھیل کا نام نہیں لینا چاہتا, نہ کسی ایک کھیل کو میں فروغ کرنے کے لیے میں اس کا ایمبیسڈر بنا ہوں, یا میری کوٹلی پینتھر یا لاہور قلندر میری ٹیم ہے تو میں کہوں جو اس کے لیے آپ کوئی بھی فیلڈ ہو, چاہے اس میں ڈسیبل لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں, ویل چیئرز والوں کی ایکٹیویٹیز ہیں, فیمیلز کی ہیں, میل کی ہیں, جو بھی کسی بھی شعبے میں کام کرنا چاہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے میدان زیادہ سے زیادہ آباد ہوں, تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم اور کھیل دونوں میں مثبت سوچ ہے. سر ویسے سر لاہور قلندر کی آپ نے بات کی, تو ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلے, لاہور قلندر سر مسلسل ہار رہا تھا. آپ نے انٹری کی اور لاہور قلندر بیک ٹو بیک ٹورنامنٹ میں پہلے 2 میچ بھی جیت گیا. کبھی بھی لاہور قلندر اپنے پہلے 2 میچ کبھی جیتا ہی نہیں تھا. تو سر میرے خیال میں آپ لکی بھی بہت ہیں. اصل میں میرے پیچھے جو ہے نا 4 لاکھ خاندان ہیں جو دن رات میرے لیے دعا کرتے ہیں. تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جو پہلے بھی مینجمنٹ تھی وہ بھی اچھے تھے, ابھی بھی اچھا کام کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی جگہ پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ ٹائم ہوتا ہے لک کا, اچھا ٹائم برا ٹائم. تو یہ اس وقت لاہور قلندر کا ٹائم اچھا ہے یا ہمارا ٹائم اچھا ہے کہ ہم ان کو ملے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو کپ ہے وہ لاہور قلندر لے گی. ٹھیک انشاءاللہ. سر کشمیر پریمیئر لیگ بھی ہو رہی ہے, اور سر آپ نے ایک ٹیم بھی خریدی ہے کوٹلی پینتھر جس کا نام ہے. سر یہ خیال کیسے آیا کہ کشمیر کی ایک ٹیم خریدنی چاہیے جس سے کشمیر کاز کو ہم اجاگر کریں گے؟ اصل میں یورپ میں رہا ہوں, 14 سال میں یورپ میں رہا ہوں, اور یورپ کے اندر رہتے ہوئے جو ہم کشمیری تھے, جو پاکستانی تھے, کشمیر کاز کے لیے اتنی تردد کرتے تھے, بھاگ دوڑ کرتے تھے, ان کو وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی تھی. ہم UNO مشن پہ ڈفرینٹ ایمبیسیز کے سامنے کشمیر ڈے پہ احتجاج کرتے تھے, بینر لے کے جاتے تھے, اور سنوائی نہیں ہوتی تھی. لیکن کرکٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم
پاکستان کا سافٹ میچ بحال کر سکتے ہیں. کرکٹ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور کرکٹ کے حوالے سے ہم کشمیر کاز کو اچھی سطح پہ اچھے طریقے سے اور انٹرنیشنلی بھرپور طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے نہ صرف ہم نے ایک ٹیم لی ہے بلکہ کے پی ایل کے مین اسپانسر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور آگے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کو ایک برانڈ بنائیں گے, پی ایس ایل کی طرح ایک اچھا برانڈ بنائیں گے. سر جب بھی جہاں بھی پاکستان کی بات آئے یا کشمیر کاز کی بات آئے آپ ہمیشہ فرنٹ لائن پر نظر آتے ہیں, یہ بھی سر بڑی اچھی سوچ ہے. سر میں بتاتا چلوں سر میرا تعلق خیبر پختونخوا کے سب سے پسماندہ ضلع کوہستان سے ہے. سر ضلع کوہستان میں اب 3 ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں, ڈسٹرکٹ اپر کوہستان, ڈسٹرکٹ لوئر کوہستان, ڈسٹرکٹ کولے پالس. اور سر اگر کوہستان کو جنت کا ٹکڑا کہا جائے سر یہ غلط نہیں ہوگا. سر آپ سرمایہ کاری کے ذریعے وہاں سر ایک بہت بڑا ایک ٹورزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر کوہستان میں کرکٹ کے بہت شوقین ہیں اور ہمارے پاس کوئی خاص گراؤنڈ بھی نہیں ہے, اور میں چاہوں گا سر آپ ہمارے علاقے کے لیے کوئی کرکٹ کے حوالے سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ. ابھی جو ہے نا مجھے نہیں پتا, چترال کا بھی مجھے نہیں پتا. چترال میں ابھی ہم نے فٹ بال کا ٹورنامنٹ کرایا تھا, تو میں نے بتایا کہ ہمارے لیے کوئی ایک کھیل, کوئی ایک شہر, کوئی ایک صوبہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. پورا پاکستان ہمارا ہے, پورے صوبے ہمارے ہیں. کسی بھی علاقے میں, کسی بھی مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی لیگز ہوتی ہیں, وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم ان کو اسپانسر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پشاور ہمارا ہے پروگرام نیکسٹ ویک میں یا آفٹر 2 ویکس آنے کا, تو ہم کوہستان وزٹ کریں گے. وہاں پہ بھی شوکت بھائی کو میں بتاؤں گا کہ ان کے وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ارینج کریں, کیونکہ ابھی ہماری کے پی کے میں گورنمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں پہ ہم ٹورزم کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہیلی کاپٹر سروس ہے یا ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, تو انشاءاللہ کے پی کے میں اچھا. سر آپ نے اٹس مین اناؤنسمنٹ کر دی کہ کوہستان کو بھی پروموٹ کیا جائے گا. سر میں پوری کوہستانی غیور قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر اینڈ میں کیا میسج دیں گے, کیونکہ پورے پاکستان میں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, سر میں چاہوں گا کوئی میسج دیجیے گا. بس سب سے بڑی چیز جو ہے نا امن اور محبت کا پیغام پھیلائیں پوری دنیا میں. اور جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں دنیا کے جس ملک میں, جس شہر میں, جہاں پہ بھی, پاکستان کے اندر بھی آپ کی ایک مثالی پہچان ہو کہ آپ ایک امن پسند پڑھے لکھے شہری ہیں اور پاکستان سے محبت کریں, اپنے آپ سے محبت کریں, اپنے شہر سے محبت کریں, اپنے ضلع سے محبت کریں, اپنے ملک سے محبت کریں, تو انشاءاللہ آپ کا سافٹ میچ پوری دنیا میں جائے گا. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ سر, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کوہستان ٹی وی کو وقت دیا. ناظرین میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں آج جس شخصیت سے انٹرویو کر رہا تھا, لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں ان سے ٹائم لینے کے لیے, اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ٹائم مل گیا اور میں ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو ناظرین آج کا انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے انٹرویو میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.